اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بدھ ہے، ہمارے یوٹیوب چینل پر ہر بدھ کو، ہر چہارشنبے کو حدیث کا درس ہوتا ہے۔ آج کی تاریخ 8/7 یعنی جولائی 2020، 16 ذی قعدہ 11واں مہینہ 1440 پر ایک ہجری ہے۔ آج کے لیے ہم نے جس حدیث کو منتخب کیا اس کا عنوان ہے خواب۔ خواب کے بارے میں لوگ بے چین ہیں، پریشان ہیں، لوگ عموماً اس کے بارے میں پوچھتے ہیں، لوگ اس کے اندر غلطیاں کر لیتے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ اسی عنوان پر مختصر سی گفتگو کر لیں۔ 100% بات میں 10 یا 20% ہی اس مختصر آڈیو کے اندر آ جائے وہ بھی غنیمت ہے۔ خیر، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آج ہم نے بخاری شریف سے ایک حدیث کو منتخب کیا جس کی روشنی میں ہم اپنی ساری تفصیلات قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ وہ حدیث ہے: حدثني إبراهيم بن حمزة حدثني ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة رواه البخاري۔ حضرت امام بخاری اور اس مضمون کو حضرت امام مسلم اور دیگر محدثین نے بھی نقل کیا ہے۔ محترم ناظرین، میرے اسلامی بھائی اور بہنوں، انسان کو خواب پڑھتے ہیں، وہ خواب دیکھتا ہے۔ اب یہ جاننا کہ خواب کی شرعی حیثیت کیا ہے، خواب کی کتنی قسمیں ہیں، اور خواب کیسے خواب ہونے پر ہم کو کیا عمل کرنا چاہیے، قرآن اور احادیث کی روشنی میں نہایت مختصر کلام کرنے کی کوشش کروں گا۔ نمبر 1، یہ جو روایت میں نے پڑھی ہے بخاری شریف کی ہے۔ اس مضمون کی کئی روایتیں آئی ہیں، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبوت کی چیزوں میں سے کوئی چیز باقی نہیں بچی۔ لم یبق من النبوت، نبوت کی چیزوں میں سے کوئی بھی چیز باقی نہیں بچی۔ لوگوں میں کچھ مایوسی ہوئی، صحابہ کے اندر تھوڑا سا غم ہوا، تو فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا المبشرات، سوائے بشارت اور خوشخبری دینے والی چیزوں کے۔ لوگوں نے عرض کیا، یعنی صحابہ کرام نے عرض کیا کہ بشارت دینے والی چیزیں کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچے خواب۔ سچا خواب بھی نبوت کا ایک حصہ ہے، جیسا کہ ایک دوسری روایت بخاری اور مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح سے مروی ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: الرؤیا الصالحۃ جزء من 46 جزءا من النبوۃ، کہ اچھا خواب نبوت کے 46 اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ نبی کریم خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا کل زمانہ 20/3 سال 23 سال ہے، یعنی نبوت ملنے کے بعد کل 20/3 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے۔ ان میں سے ابتدائی 6 مہینوں میں تو آپ کو برابر سچے خواب نظر آتے رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آنے والا وہ خواب اتنا سچا، اتنا مبنی بر حقیقت ہوتا تھا، جیسے صبح کی روشنی ہوتی تھی اسی قدر کھلم کھلا واضح خواب ہوتا تھا۔ اب نبوت کے زمانے کے 20/3 سالوں کو ہم اگر 6 مہینوں پر تقسیم کریں تو کل 40/6 حصے ہی ہوتے ہیں، یعنی پورا 20/3 سال کو اگر 6 مہینے میں آدھے میں ہم ڈیوائڈ کر کے تقسیم کر کے دیکھیں تو کل 40/6 حصے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ سوال: خواب کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ
حضرت خوابوں کی تعبیر میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام نامی آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام۔ اس طرح سے امت کے اندر سب سے بڑے ماہر خوابوں کی تعبیر میں صحابہ کے بعد تابعین کے دور کے بعد اگر کسی کا نام آتا ہے تو وہ ہے محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ۔ بہت بڑے ماہر ہیں خوابوں کی تعبیر میں، گویا یہ اصل الاصول ہیں، انہی کی طرف، انہی کی لکھی گئی کتابوں کی طرف سارے لوگ رجوع کرتے ہیں۔ حضرت محمد ابن سیرین فرماتے ہیں وَأَنَا أَقُولُ الرُّؤْيَا ثَلَاثٌ حدیث النفس، تخویف الشیطان و بشرا من اللہ۔ خواب کی کل 3 قسمیں ہیں، یہ حدیث ہی کے روشنی میں انہوں نے فرمایا ہے۔ ایک، خواب نیک اور بشارت والا۔ نمبر 2، شیطان کا ڈرانا، تخویف الشیطان، یہ وہ برا خواب ہیں جو شیطان کے اثر سے ہوتا ہے۔ ایک تو اچھا خواب ہے، دوسرا ہے برا خواب۔ اس برے خواب کے بارے میں حدیث میں آیا ہے جو کوئی آدمی برا خواب دیکھے تو وہ بائیں طرف 3 مرتبہ تھتکار دیں، پھر یہ دعا پڑھ کر سو جائے، اعوذ باللہ من الشیطان وشر ہذہ الرؤیا۔ تیسری قسم خواب کی یہ ہے کہ آدمی کی جی کی گفتگو یعنی صرف اس کے خیالات، ہفوات، خیالات، احلام، اضغاث و احلام، جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ذہن میں جو خیالات چلتے رہتے ہیں یا آدمی دن بھر جن کے بارے میں سوچتے رہتا ہے وہی خواب بن کر نظر آ جاتے ہیں۔ معزز ناظرین، قرآن کریم میں انبیاء کے خواب کا ذکر آتا ہے۔ نمبر 1، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس خواب کا ذکر آتا ہے جس خواب کی بنا پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، کیونکہ وہ خواب من جانب اللہ تھا۔ تفصیل سے قربانی کے موقع کے اندر آپ نے تفصیل سے اس واقعے کو سنا ہوگا۔ نمبر 2، حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے متعلق قرآن کریم میں جو آتا ہے کہ ایک عزیز مصر بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید خانے میں رہنے والے شاہی خدام کا خواب، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ان خوابوں کی تعبیر بتلانا، اور یہ واضح کرنا کہ اللہ نے اس سلسلے میں مجھے خاص علم عطا کیا ہے، ان سب کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ نمبر 3، ہمارے نبی پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی خواب ذکر کیا گیا ہے، جس خواب کی بنیاد پر عمرے کے سفر کا ارادہ کر کے مدینہ منورہ سے مکۃ المکرمہ روانہ ہو چکے تھے اللہ کے رسول، اور وہ عمرہ تو نہ ہو پایا تھا مگر اس موقع پر صلح حدیبیہ کا عظیم واقعہ پیش آیا جو اسلام کے پھیلنے میں بڑا اثر رکھتا ہے۔ تو سچے خواب اس قدر زبردست اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ انبیاء کرام کے خواب، تمام نبیوں کے، انبیاء کرام کے خواب وحی کے درجے میں ہوتے ہیں، وحی الہی کے، مگر عام لوگوں کے خواب سچے بھی ہوتے ہیں اور جھوٹے بھی، اس میں دونوں قسم ہیں۔ اب ہم اگر یہ دیکھیں کہ سچے خواب جس کو آتے ہوں تو وہ کیا کریں۔ آدمی کو سچے خواب بھی آتے ہیں، جھوٹے بھی، حتیٰ کہ سچے خواب غیر مسلموں کو بھی آ سکتے ہیں، جیسا کہ آپ کو ابھی میں نے ذکر کیا حضرت یوسف علیہ السلام کے جیل کے ساتھیوں کا اور عزیز مصر کا خواب، وہ سب غیر مسلم تھے لیکن ان کا خواب سچا ثابت ہوا۔ اور نیک لوگوں کے خواب عموماً سچے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی روزی حلال، ان کی سوچ اچھی، باتیں سچی ہوتی ہیں، تو عموماً ان کو اچھے خواب نظر آتے ہیں اور وہ پورے بھی ہوتے ہیں۔ ایک مسئلہ اس جگہ اچھی طرح یاد رکھ لے، جس کسی آدمی کو اچھا خواب نظر آئے تو وہ کسی محبت رکھنے والے سمجھدار عالم دین سے، قرآن اور سنت کا علم رکھنے والے عالم دین سے پوچھے۔ ہر کسی سے اس کا ذکر کرنا بالکل غلط ہے، اور اگر کسی غلط آدمی سے تم نے اپنا خواب بیان کیا اور وہ شخص اپنی جہالت کی وجہ سے یا آپ سے متعلق اس کے دل میں جو حسد یا کینہ ہے اس کی وجہ سے کوئی غلط تعبیر دے دیا یا غلط مطلب بول دیا، تو وہی برا سلوک تمہارے ساتھ ہو جائے گا، کیونکہ آدمی جو خواب دیکھتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ پرندے کے پنجے میں گویا اٹکا ہوا ہوتا ہے جب تک آدمی اس کو کسی سے بیان نہ کرے۔ جب وہ بیان کر دیتا ہے، جیسی تعبیر دے دی جاتی ہے ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ اس لیے اب تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے درخواست ہے کہ اگر تم کو کوئی خواب نظر آئے، اگر تم خواب دیکھو
تو ہر ایک کے سامنے اپنے خواب کا تذکرہ نہ کیا کرو. لا تحدث الا حبیبا او لبیبا. رسول اللہ کا ارشاد ہے اپنے خواب یا تو حبیب کے سامنے بیان کریں یا سمجھدار کے سامنے بیان کریں. بے وقوف اپنی بے وقوفی کی وجہ سے، دشمن اپنی دشمنی اور عداوت کی وجہ سے غلط تعبیر دے دے گا اور تمہارے ساتھ برا ہو جائے گا. خیر حدیث کی کتابوں میں ہے عن سمرۃ بن جندب رضی اللہ عنہ قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلى اقبل علینا بوجهه. لمبی حدیث ہے بخاری شریف کے اندر. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ نماز کے بعد مصلیوں کی طرف، صحابہ کی طرف پھر کر بیٹھ جاتے. عموماً نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے رسول چار زانوں بیٹھ کر صحابہ کی طرف متوجہ ہو کے پوچھتے تھے کہ آج رات کو کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ فَإِن رَأَى أَحَدٌ قَصَّهَا. صحابہ فرماتے ہیں کہ اگر صحابہ میں سے کوئی ایک خواب دیکھا ہوتا تو وہ اپنا خواب اللہ کے رسول کو بیان کرتا. فَيَقُولُ مَا شَاءَ اللَّهُ. تو اللہ کی جو مرضی ہوتی ہے اللہ کے رسول وہ اس خواب کی، اس صحابی کے خواب کی تعبیر میں بیان کرتے. ایک دن کسی نے بھی خواب نہیں دیکھا تھا. لمبی حدیث ہے، اس کا میں خلاصہ فقط ذکر کر رہا ہوں. تو حضور نے فرمایا لَكِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ. کسی صحابی نے خواب نہیں دیکھا تھا تو اللہ کے رسول نے بتایا کہ میں آج خواب دیکھا تھا. ایک لمبی حدیث اللہ کے رسول نے بیان کی کہ میں نے خواب میں 2 آدمیوں کو دیکھا. پھر اس کے بعد ایک لمبا سا خواب بیان فرمایا. اللہ کے رسول کو کئی مرتبہ اللہ کے رسول نے کئی مرتبہ خواب دیکھا ہے. حتیٰ کہ ہماری شریعت میں جو اذان ہے اس اذان کی بھی اصل ہم اگر تلاش کر کے دیکھیں تو اس کے پیچھے بھی ایک خواب ہے، سچا خواب. تو خواب صحیح ہے اور سچا خواب کی بہت اہمیت بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر معراج ایک بار ہوئی تھی. خود بذات خود اللہ کے نبی کی ذات مسجد اقصیٰ، بیت المقدس کو، پھر وہاں سے آسمانوں میں ایک ایک آسمان کر کے اللہ کے نبی کو لے جایا گیا تھا. مگر معراج روحانی بھی، یعنی خواب کے عالم میں آسمانوں پر تشریف لے جانا خواب میں، ایسے کئی مرتبہ ہوا ہے. تو خواب کی بڑی اہمیت ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ آدمی اپنی آنکھوں کو وہ چیز دکھلائے جو اس نے دیکھی ہی نہیں. یہ میں اس حدیث کو نقل اس لیے کر رہا ہوں، لوگوں میں ایک قسم کی بیماری ہو گئی ہے. لوگ اپنے بارے میں کوئی حیثیت منوانا چاہتے ہیں، سامنے والے کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں بہت بڑا بزرگ ہوں، اللہ کا ولی ہوں، یا مجھے فلاں مرحوم سے محبت ہے. یہ بتانے کے لیے ایک معیار بنا لیا ہے لوگوں نے. کسی کے رشتہ دار کا انتقال ہو جائے تو اس کے رشتہ داروں میں سے جو باحیات ہیں، وارثین میں سے جو باحیات ہیں، ان میں سے جس کو وہ مرحوم خواب میں نظر آ جائے، خاندان میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ بہت بڑا بزرگ یا ولی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں، ایسا کوئی معیار نہیں ہے. دل میں محبت ہوتی ہے، ایصال ثواب کر رہا ہوتا ہے تو وہ اصل آدمی ہوتا ہے محبت کا اظہار کرنے والا. جو اس کو خواب میں دیکھ لیا وہ بڑا ولی نہیں، بزرگ نہیں ہو جاتا. لوگ ایک غلط طریقہ چلا لیے ہیں کہ اپنے گھر والوں سے غلط سلط جھوٹ خواب بیان کرتے ہیں. جو آدمی رات میں خواب میں دیکھا ہی نہیں وہ ساری باتیں بتانے لگتے ہیں. عورتوں میں یہ مرض بہت زیادہ ہو گیا ہے. دنیا میں ہم دنیا کی تاریخ دیکھتے ہیں، امت مسلمہ کو بگاڑنے کے لیے جتنے لوگ آئے ہیں ان میں کہ اکثر لوگ خواب کا ہی سہارا لیا ہے. اکثر لوگوں نے خواب کا ہی سہارا لیا ہے. انہوں نے کہا کہ خواب میں اللہ کو دیکھا تھا، خواب میں رسول کو دیکھا تھا، خواب میں یہ دیکھا تھا، وہ دیکھا تھا. اناپ شناپ بک کر اسی خواب کا سہارا لے کر اپنے آپ کو ولی یا بزرگ، دنیا میں فتنہ مچانے کے لیے ان لوگوں نے خواب کا ہی سہارا لیا ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصدق الرؤیا بالاسحار کہ سب سے سچا خواب وہ ہوتا ہے جو سحر کے وقت دیکھا جائے. کیونکہ کبھی انسان کو جسمانی تکلیف یا کسی کیفیت کی وجہ سے یا معدے کے بخارات کی وجہ سے کوئی تکلیف ہوتی ہے جو کھا کر سو جانے کا اثر ہوتا ہے. مگر سوتے سحر کا وقت آدمی بالکل نارمل طبیعت کا ہو جاتا ہے. وہ فرشتوں کے نزول کا، رحمتوں کے اترنے کا، دعاؤں کے قبول ہونے کا وقت ہوتا ہے. تو ایسے وقت میں جو خواب ہوتا ہے یہ خواب سچا ہوتا ہے، باہر کا کوئی اثر اس میں نہیں ہوتا، وہ سچا خواب ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ رات کو سونے کے فوراً بعد یا دن میں سوتے وقت دیکھا گیا سارا خواب جھوٹ ہوتا ہے، بلکہ وہ بھی سچے ہوتے ہیں. علماء نے حدیث نقل کی ہے کہ اذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها. جیسا ابھی میں نے ذکر کیا تھا کہ جب ناپسندیدہ ڈراؤنا خواب دیکھے تو اس خواب کے شر سے اور شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ چاہ لے تو خواب سے انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا. روایتوں میں ہے ولیتفل ثلاثاً، بائیں جانب 3 مرتبہ تھتکار دے، ولا يحدث به احدا، ہرگز کسی سے اس کو بیان نہ کرے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھ ہی کو دیکھا۔ ایک لمبا موضوع ہے، اس حدیثوں کو لکھ کر اس کا خلاصہ اگر بیان کیا جائے ساری حدیثوں کو نقل کر کے تو وہ ایک مستقل ایک آڈیو میں ویڈیو کے اندر بنانا چاہیے۔ رسول اللہ کو خواب میں دیکھنا، اس کے بارے میں واقعات، اس کے بارے میں حکم کیا ہے، یہ ساری چیزیں تفصیل ہو جائے گی، میں صرف خلاصہ سناتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھ کو ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل نہیں بنا سکتا، میری شکل میں نہیں آ سکتا۔ مگر ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں کہ خواب سے کوئی بھی شریعت کا حکم ثابت نہیں ہوتا، شریعت کا کوئی حکم بدل نہیں سکتا۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ خواب میں نے شراب کو حلال دیکھا، خواب میں نے جوا کھیلنے کو جائز دیکھا، اولیاء بزرگوں کو جوا کھیلتے دیکھا، شراب پیتے دیکھا، تو ہرگز اگر کوئی ولو بالفرض خلاف شریعت کچھ بولتے یا کرتے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھے تو اس کا مطلب علماء یہ لکھتے ہیں کہ خواب دیکھنے والے میں کوئی کمی اور غلطی ہے، اس کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ جیسے ایک عالم صاحب تھے، بہت دلچسپ ایک لمبا واقعہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک عالم صاحب تھے جو غیر اسلامی لباس پہنتے تھے، ٹوپی ان کا عالمانہ قسم کا طرز کا نہیں ہوتا تھا، ان کی ٹوپی ایسی وہ پہنتے تھے۔ حضور کو ایک دن انہوں نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی غیر شرعی لباس میں دیکھا جو وہ پہنتے تھے، تو انہوں نے حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت خواب میں نے ایسا حضور کو غیر اسلامی طرز پر لباس پہنے ہوئے دیکھا، وہ ڈر گئے تھے، گھبرا گئے تھے، بہت غمگین تھے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس غیر اسلامی لباس میں حضور کو دیکھ کر تمہیں تکلیف ہوئی ہے، تو ایسے ہی تم پر اس لباس کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ خواب کا مطلب حضرت نے بڑا شاندار بیان کیا، یہ بولنا تھا کہ اس دن انہوں نے توبہ کیا اور اس لباس کو بالکل بھی چھوڑ دیا۔ یاد رکھیں، نبیوں کا خواب حجت ہوتا ہے، غیر نبی کا کوئی خواب کوئی حجت نہیں، کوئی اتھارٹی دلیل نہیں۔ دنیا میں لوگ خواب سے متعلق دو طرح کے پائے جاتے ہیں۔ بعض لوگ تو سرے سے خوابوں کا انکار ہی کر دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کو خواب نہیں پڑتا یا اس لیے کہ ان کو خواب یاد نہیں رہتا، تو وہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ خواب وغیرہ کچھ بھی نہیں، یہ صرف جھوٹ من گھڑت ہے۔ یہ لوگ جہالت میں ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں اور احادیث نبویہ سے یہ ثابت ہے، یہاں تک کہا گیا ہے کہ مطلقاً خوابوں کے انکار سے انسان کافر ہی ہو جائے گا، کیونکہ بخاری مسلم جیسی حدیث کی کتابوں میں عنوان ہی اس عنوان کو ہی قائم کر کے بہت سی حدیثیں نقل کی گئی ہیں۔ غلط من گھڑت اگر بات ہوتی تو کیوں حضور اس قدر تفصیل سے بیان کرتے، اور میں نے اس کی دلیلیں آپ کو، اتھارٹیز آپ کو بتائی، پروف آپ کو بتائی کہ قرآن میں، حدیث میں اور واقعات کے اندر بہت ساری چیزوں کے اندر اس کی اہمیت ہے۔ دوسری قسم کے وہ لوگ جو خواب کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں وہ بھی بالکل غلط ہیں، جیسا کہ میں نے اس کا بھی حکم بیان کر دیا کہ شریعت کے خلاف کوئی چیز آدمی خواب دیکھ لے، چاہے حضور کو بھی کرتا یا بولتا دیکھ لے، تب بھی وہ سمجھ لے کہ اس کے اندر وہ غلطی ہے۔ اس کو بتایا جا رہا ہے خواب کو حجت یا بڑی دلیل نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو سمجھ نصیب کرے۔ اس سلسلے میں کوئی آپ کو کسی خاص بات کو پوچھنے کی ضرورت ہو تو آپ کمنٹس کے اندر پوچھ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔